ایک لڑکی ونڈو کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھی ہے، گرمی سے تنگ اور زمانے بھر سے بیزار، شکل اس قدر سنجیدہ کہ جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلنا شروع ہوئی، تھوڑی ہوا لگنا شروع ہوئی تو گرمی کا احساس بھی کم ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، ساتھ والی آنٹی کو تھوڑا سا دھکا دے کر خود آرام سے پھیل کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھنا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اب وہ اپنے اسی مشغلے میں مصروف ہے۔ اچانک اس لڑکی کے سر پر کوئی سخت سی چیز آ کر لگی۔ اس نے چونک کر دیکھا، آگے والی سیٹ پہ 26-27 سالہ لڑکے نے اپنا بازو اتنا لمبا کر کے انگڑائی لی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سر پہ آ لگا تھا۔ لڑکی نے ناگواری سے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور دوبارہ باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ محض 5-7 منٹ کے بعد موبائل اس کے چہرے کے سامنے لہرایا گیا اور سکرین پر کوئی تصویر کا سا گمان ہوا، اور تصویر دیکھ کر لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اگلی سیٹ کی جانب دیکھا، مگر لڑکا خود پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، صرف موبائل والا ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا، وہ بھی اس انداز میں کہ کسی کو شک نہ ہو۔ لڑکی ایک دم حیران سی ہو گئی، اس قدر اونچی حرکت، اور اب وہ بھی پریشان سی مسلسل آگے کی طرف آنکھیں سکوڑ سکوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اب لڑکے نے اپنا نمبر ڈائل کر کے ایک بار پھر موبائل پیچھے کیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ لڑکی نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر موبائل کو چٹکی سے پکڑا اور کھلی کھڑکی سے باہر اچھال دیا، اور انتہائی بے نیازی سے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ لڑکے کو یقیناً پہلے پہل تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر حواس بحال ہوتے ہی اس نے شور مچا دیا کہ پیچھے کی سیٹ سے کسی نے اس کا موبائل ہاتھ سے چھین لیا ہے۔ ساری بس متوجہ، مگر لڑکی خاموش تماشائی۔ وہ شاید لڑکی کی جرت اور برداشت کو آزما بیٹھا تھا۔ وہ واویلا کرے کہ اس آپی کا کام ہے، یہ اس کو اسی پہ شک ہے، مگر بس کے لوگ حیران کہ آپی کو تو سوتے سے جگایا گیا ہے، اس کو اس چیز کی کیا خبر؟ اور ایک انکل لتاڑنے لگے کہ آپی کے ہاتھ میں اپنا 60-70 ہزار کا موبائل ہے، وہ کیوں تمہارا موبائل لے گی؟ اور آپی کا لہجہ اتنا ہموار اور پریشانی سے لبریز کہ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ لڑکا سارے سفر میں پریشان رہا، موبائل آسمان نگل چکا تھا یا زمین، اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس کو بھرپور یقین تھا کہ موبائل اسی لڑکی نے ہی آگے پیچھے کیا ہے، مگر کہاں؟ اس کا چہرہ اتنا بڑا سوالیہ نشان تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے، مگر حالات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سبق اگرچہ مشکل تھا، مگر لڑکی نے اس کو دے دیا تھا، اور اب امید تھی کہ وہ اس کو ساری عمر کے لیے یاد بھی رکھے گا۔ اور موبائل نمبر خود پیش کرنا تو دور کی بات، کسی کے مانگنے پر بھی 10 بار سوچے گا۔ روڈ پہ موبائل اگر آپ کو پڑا نظر آئے تو جان لیں کہ اس کے مالک کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ سبق دیں اور زبردستی یاد بھی کروائیں۔ شکریہ۔